بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو شب بارات کے 12 رکعت نماز کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس نماز کا طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، شب برات بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ کم و بیش 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکل گئی۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ ایک وہ جو مشرک ہو، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کینہ رکھنے والا، چوتھا شرابی، پانچواں قاتل، چھٹا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور ساتواں چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ ایک، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی جائے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ بات واضح رہے کہ نوافل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شب برات بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نمازیں پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیں۔ اس کی نماز کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے زیادہ افضل ترین نماز ہے، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیں۔ ان نوافل نماز کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی نیت کیسے کریں گے اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستوں، یہ نماز آپ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے طلوع فجر تک پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کون سی صورتیں اس نماز میں آپ نے پڑھنی ہیں۔ تو دوستوں، آپ نوٹ فرما لیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کار کوئی خاص نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خاص صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پیارے دوستوں، ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ دوستوں، اس نماز کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت نماز کی نیت کری، پھر سلام پھیر دیا۔ اس طرح سے آپ نے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ یہ نفل نماز ہے،
اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر جو بھی سورت آپ کو آتی ہے آپ اس سورت کی تلاوت کریں۔ مثلا اگر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کریں، یا اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ جو بھی آپ کو سورت یاد ہے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، ایک رکعت مکمل ہو گئی، پھر آپ نے سجدہ کر لیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سی بھی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، پھر قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پوری کرنی ہے، یعنی کہ 6 سلاموں کے ساتھ۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ دوستوں دیکھیں، نیت دل کا ارادہ ہے، یعنی نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں نوافل کا اہتمام آپ ضرور کیجیے گا۔ اور بہتر اور افضل وقت وہ ہے جو رات کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں سحری کے قریب آپ ان نوافل کو ادا کریں۔ اور دوستوں اس رات مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔